بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے 2023-24 کے بجٹ پر اظہار خیال کا موقع دیا۔ یقیناً میرے نزدیک یہ بجٹ کوئی مثالی بجٹ نہیں، نہ ہی یہ کوئی غریب پرور اور جو ہے وہ بجٹ ہے۔ یقیناً ایک مشکل بجٹ ہے، لیکن اس بجٹ پر بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ہم بات کریں کہ کن حالات میں جو ہے بجٹ بنایا گیا ہے۔ جناب چیئرمین، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل ہمارا ملک بہت معاشی حالات اس کے جس طرح ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک اس وقت 14,000 ارب کے ہمارے اخراجات ہیں اور صرف 7,000 ارب ہماری انکم ہے، یعنی جو ہے وہ سود ادا کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہمارا سود اس دفعہ جو ہے 7.3 ٹریلین ہے۔ اس کے بعد ہمارے دفاعی اخراجات پورے ملک کو چلانے کے لیے، سیلریز، ڈیولپمنٹ، یہ تمام چیزوں کے لیے ہمیں قرض لینا پڑتا ہے۔ ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ دوستوں نے یہاں جو ہے وہ بات کی اور جو ہے وہ یہ کہا کہ جی جو ہے اس پر تنقید برائے جو ہے وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ بجٹ کی جو یہ صورتحال ہے، اس میں ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ جو پچھلے 3.25 سال حکمراں رہی، ان کا بڑا حصہ ہے۔ وہ بہت باتیں یہاں انہوں نے کیں، لیکن میں چند فیگرز آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس وقت انہوں نے حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت ملک کا قرضہ جو ہے 25,000 ارب روپے تھا۔ صرف جو ہے 3.25 سال میں جو ہے تقریباً 50,000 ڈبل سے زیادہ جو ہے وہ قرض ہو گیا، جس کا سود آج ہمیں ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جناب چیئرمین جو ہے ایکسٹرنل ڈیٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس وقت 95 ارب روپے تھا، جو بڑھ کر 130 ارب روپے ہو گیا، یعنی 35 ارب روپے جو ہے تقریباً 100 ارب روپے کے برابر ہوتے ہیں، یہ جو ہے ہمارے گلے ڈال دیے گئے۔ گردش قرضے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کی حکومت میں جو ہے وہ 2018 میں 1148 ارب کے گردشی قرضے تھے، جو بڑھ کر 2400 گردشی قرضہ وہ چھوڑ کر گئے۔ جناب چیئرمین، اسی طریقے سے جو ہے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ ایوان میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، تو انہوں نے نہ صرف جو ہے جو معاہدے بین الاقوامی کیے تھے، خصوصاً IMF کے ساتھ جو انہوں نے معاہدے کیے تھے ان سے انحراف کیا، اور جو وہ خود کمٹمنٹ کر کے آئے تھے کہ وہ گیس، بجلی اور اپنا اس پہ انرجی پر جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وڈرا کریں گے، بجائے اس کے کہ انہوں نے وہ سبسڈی وڈرا کرنے کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے سبسڈی جو ہے اس پر جو ہے وڈرا کر لی، اور بجائے اس کے کہ لگانے کی، تو اس طرح IMF کا جو ٹرسٹ تھا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آج جو ہے وہ ہمارے لیے مسائل بنا رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے وہ تمام بہت سارے اقدامات کیے ہیں جو بہت سخت تھے، بہت تکلیف دہ تھے، لیکن اس کے باوجود ڈو مور کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، جو یقیناً جو ہے نا مطلب یہ کہ اور جاتے جاتے وہ معیشت پر جو ہے بارودی سرنگ بھی جو ہے وہ بچھا گئے۔ جناب چیئرمین، جو آج حالات ہیں، جن حالات میں یہ بجٹ بنایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وسائل جو ہے وہ بہت محدود ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان وسائل کے اندر جو ہے اس طرح کا بجٹ دینا جس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف جو ہے وہ بات ہے۔ اور یقیناً جو ہے نا ہمارے دوستوں نے بات کی، بہت سارے دوستوں نے ہمارے اپوزیشن کی طرف سے کہ جی آپ نے نہ تو ریٹیل سیکٹر پر کوئی ٹیکس لگایا، نہ کوئی ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس لگایا، نہ آپ نے جو ہے اپنا اس پہ اپنا ایگریکلچر پر کوئی ٹیکس لگایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 3.25 سال ان کی حکومت تھی، انہیں یہ سب کچھ جس پر وہ تنقید کرتے رہے، اور بہت سارے میرے دوستوں نے کہا کہ جی ہمیں ریفارمز کرنی چاہیے، معاشی ریفارمز کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3.25 سال میں انہیں معاشی ریفارمز کا یاد نہیں رہا، آج وہ معاشی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی تجویزیں آئی ہیں ہمارے دوستوں کی طرف سے، یقیناً معاشی ریفارمز بھی ضرور ہونی چاہیے، لیکن ان کو 3.25 سال میں یہ سب کچھ جو ہے وہ کر لینا چاہیے تھا۔ جناب چیئرمین، موجودہ اس بجٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو صرف کچھ لگژری آئٹمز پر اور کچھ ان اداروں پر جو بہت زیادہ پروفٹس کرتے ہیں اس پر سپر ٹیکس کی مد میں کچھ جو ہے ٹیکس لگایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے۔ جناب اعلیٰ، ان مشکل حالات جو ہے اگر یہ بجٹ دیا گیا ہے جو کہ
یقیناً جس میں اس وقت مہنگائی تو ہم کم نہیں کر سکتے، لیکن سیلریوں کو انکریز کر کے اس بات کو انشور کیا گیا ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور کو جو ہے بڑھایا جائے تاکہ وہ اس مہنگائی کو سے جو ہے نا وہ کچھ جو ہے ان کو ریلیف مل سکے۔ اسی طریقے سے جناب چیئرمین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو بے نظیر صاحبہ کے نام سے شروع ہوا، اور پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس نے اس کو شروع کیا۔ پچھلے سال اس میں جو ہے 250 ارب روپے جو ہے رکھے گئے تھے، لیکن اس بجٹ میں اس پر تقریباً 450 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے، جس سے تقریباً 1 کروڑ جو ہے وہ خاندان جو ہے مستفید ہوں گے۔ اسی پروگرام کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے جناب چیئرمین اس میں جو ہے وہ 83 لاکھ بچوں اور بچیوں کے لیے جو ہے وہ وظائف رکھے گئے ہیں، جو ہے نا جس میں کوئی تقریباً 55 ارب روپے کی تعلیمی وظائف رکھے گئے ہیں، جس میں 55 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ خصوصاً بچیوں کے لیے اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس میں 52% بچیاں ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ ایک بچی کل ماں ہوگی اور ماں کی آغوش سے بہتر کوئی تربیت گاہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں بھی جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ رکھا ہے۔ اگر ہم اسکالرشپ کی بات کریں تو تقریباً 42,000 بچوں کے لیے جو ہے 92,000 اسکالرشپس کے لیے اس میں 6 ارب روپے اس بجٹ میں رکھے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے بے نظیر نشو و نما پروگرام بچوں کے لیے جو ہے جو پروگرام ہوتا ہے جناب چیئرمین، اس کے لیے بھی اس میں جو ہے جو 32 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ یہاں سبسڈی کی بات کی گئی کہ جی ٹارگٹ سبسڈی دینی چاہیے، بالکل ٹارگٹ سبسڈی دینی چاہیے، میں بھی اس کا جو ہے وہ حامی ہوں۔ اس بجٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو ہے اپنا اس کے اندر یوٹیلیٹی سٹور کے کیئر آف چاول گھی بجلی چاول گھی چینی پر جو ہے وہ ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی کی مد میں جو ہے وہ 35 ارب روپے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ بیت المال ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ غریبوں کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کرتا ہے، خصوصاً علاج معالجے میں جو ہے وہ بڑا وہ رول کردار کرتا ہے۔ اس میں وہ کوشش 4 ارب روپے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں جناب چیئرمین۔ اسی طریقے سے جو ہے اس میں مزید جو ہے نا وہ اپنا اس کے علاوہ جب ہم ایس ایم ای کی بات کرتے ہیں، یہاں بہت بات ہوئی ایس ایم ای کی، یقیناً جو ہے اسمال میڈیم انٹرپرائزز سیکٹر جو ہے وہ ایک بہت اہمیت کا حامل سیکٹر ہے، اور اس کی ترقی جو ہے وہ ملک کی ترقی ہے، اور اس کی بھی حوصلہ افزائی جو ہے کی گئی ہے۔ بینکس جو ہے جناب ایس ایم ای سیکٹرز کو لون دینے سے کافی کتراتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں ان کا بیڈ ڈیٹس ہو جاتا ہے، پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ حکومت نے جو ہے یہ اس میں اقدام کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک تعریف کے قابل ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بینکس ایس ایم ایز کو لون دے گا تو ہم جو عام جو ان کا بینکوں کا جو پروفٹ پہ ٹیکس ہے وہ 39% ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ انہوں نے اس کو گھٹایا ہے کہ اگر وہ اس میں فائننس کریں گے، ایس ایم ایز کو لون دیں گے، تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ 19% کم کر 20% جو ہے ان سے ٹیکس لینے کی جو ہے اس میں بات کی گئی ہے۔ اور جناب چیئرمین پہلی دفعہ یہ کیا گیا ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے ان کے رسک کو کم کرنے کے لیے جو ہے حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کا لون کسی وجہ سے ڈیفالٹ کر جائے گا تو اس کا 20% تک جو ہے وفاقی حکومت خود برداشت کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے، اور بینکوں کو یہ کہا گیا ہے ان کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ اقدامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ لون جو ہے نا ایس ایم ایز کو، جس کا ہمیشہ شکایت رہی ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر کو جو ہے بینک جو ہے کنسیڈر نہیں کرتے۔ انڈسٹری کی جناب چیئرمین یہاں پر کچھ باتیں ہوئیں۔ یقیناً آج کے دور میں انڈسٹری جن حالات سے گزر رہی ہے، بجلی اور گیس کے جس طرح ریٹ میں اضافہ ہو گیا ہے، اور جو مشکلات ہیں ان اضافے کے باوجود اویلیبل بھی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں صنعتوں کو چلانا ایک جو ہے کسی بھی طرح ایک جہاز سے جو ہے وہ کم نہیں ہے، اور حکومت نے ان برے حالات اور سخت ان کی معاشی پوزیشن کی سختی کے باوجود بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ انڈسٹری پر کسی قسم کا کوئی نیا جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگایا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جناب چیئرمین کے جو انڈسٹری کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہماری ایکسپورٹ کا جو بڑا حصہ ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہم تقریباً 65% جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی ادوار سے جو ہے وہ کاٹن ہمارے ملک میں جو ہے وہ خراب ہونے لگ گئی، جس کی وجہ سے کاٹن کی جگہ مین میڈ فائبر نے لے لی،
اور پہلی دفعہ جو ہے یہ سنتھیٹک فائبر پر جو ہے وہ ڈیوٹی جو ہے پہلی دفعہ کم کر دی گئی ہے، 5% ڈیوٹی تھی وہ ہٹا دی گئی ہے، تاکہ سنتھیٹک فائبر سے جو ہے وہ ویلیو ایڈٹ کر کے اس کو ایکسپورٹ کیا جائے اور اس طریقے سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے۔ پیٹ اسکریپ جو اس ملک میں امپورٹ ہوتا تھا، جس کو ریسائکل کر کے یان بھی بنایا جاتا ہے، فائبر بھی بنایا جاتا ہے، اس پر جو ڈیوٹی تھی 20%، وہ جو ہے اس کو ڈیوٹی کو کم کر دیا گیا ہے، 11% کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کے اندر ایک اچھا ریلیف ہے۔ اسی طریقے سے ٹیکسٹائل کے اندر جو مشینری تھی اس کے اندر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جی اس کو بھی ہم ایگزمپٹ کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے دوستوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی بات کی۔ یقیناً اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے بہت جو ہے وہ احترام کے لائق ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، اور ایکسپورٹ کے مساوی ان کے ریمیٹنس ہوتی ہے، جو ہمارے ملک کو چلانے کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ مطلب یہ کہ ان کی سپورٹ ہے۔ اور کسی بھی حکومت نے جو ہے باتیں تو کی ہے، ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے ہمیشہ وہ کہتی ہے کہ جی اوورسیز میں وہ بڑی پاپولر جماعت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عملاً انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس گورنمنٹ نے ان کو ریکگنائز کیا ہے، اور ان کی اس کو جو ہے وہ ان کی جو ہے اس کو ریکگنیشن کے طور پر انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے جو میں سمجھتا ہوں کہ لائق تحسین ہے۔ پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جی باہر سے جو ریمیٹنس اپنا جو انویسٹمنٹ آئے گی اس پر جو وہ پراپرٹی خریدیں گے اس پر جو ٹیکس تھا 2% فائنل ٹیکس، اس کو بھی جو ہے انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اور اس کے باوجود ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے انہوں نے ڈائمنڈ کارڈز کا اجرا کیا ہے، اور نہ صرف ڈائمنڈ کارڈ کا اجرا کیا ہے بلکہ ان کو جو ہے وہ فاسٹ ٹریکس ایئرپورٹس پر جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو جو $50,000 کی جو سالانہ ریمیٹنس بھیجیں گے، ان کو ایک پروہیبیٹڈ بور بھی انہوں نے لائسنس جو ہے توفتاً جو ہے دینے کی بات کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ ہم قرآن دازی کے ذریعے ان کو انعامات بھی جو ہے وہ دینا چاہیں گے۔ یقیناً یہ اقدامات سر کوئی ایسے بڑی بات نہیں ہے جو ہمارے اوورسیز کے لیے، لیکن یہ پہلی دفعہ ایک ریکگنائز ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کی حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ یقیناً اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اچھا میسیج ہے جو اس حکومت نے جو ہے کیا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا۔ جناب اعلیٰ، باتیں تو ہم بہت اس پہ جو ہے وہ اپنے جو ہے نا کر سکتے ہیں بجٹ کر پر۔ لیں سینیٹر صاحب۔ سر دیکھیں، آپ نے سب کو 20 منٹ دی ہیں، مجھے تھوڑا سا تو ٹائم دیں سر۔ تعلیم کی سر جو ہے بات ہوئی ہے، تعلیم یقیناً ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ گو کہ ابھی یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن یقیناً ہمارے ہاں اس کی بڑی ضرورت تھی کہ ہم اپنے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگوں کو باہر اسکالرشپ پر نہیں بھیج سکتے تھے، ریسرچ ہمارے ہاں نہیں تھی، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کم پروڈیوس ہو رہے تھے، تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے جو ہے نا اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً 70 ارب روپے کی جو ہے رقم رکھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے۔ اسی طریقے سے سر جناب چیئرمین جو ہے وہ تعلیم کے لیے جو ہے نوجوانوں کے لیے کمپیوٹر کی اہمیت سے ہم بالکل آگاہ ہیں۔ اس حکومت نے جو ہے لیپ ٹاپ کی جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو دینے کے لیے جو ہے اس کے لیے 10 ارب روپے کی جو ہے رقم رکھی ہے۔ ووکیشنل ٹریننگ کی بات ہے، اس میں سر اس 5 ارب روپے سے زیادہ رکھے گئے ہیں۔ آئی ٹی میں بڑی مراد کی گئی ہیں، چونکہ آپ حکم فرما رہے ہیں کہ جی میں بات کا شارٹ کروں تو میں آئی ٹی کے اندر جو اقدامات کیے ہیں ان کی بات نہیں کروں گا، اس میں کافی فیورز کیے گئے ہیں۔ توانائی ہمارا ایک بڑا ایشو رہا ہے ہمارے ہاں جو ہے نا، اس کی بڑی اس میں 107 ارب روپے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ تو حکومت نے لب لباب میری بات کا یہ ہے کہ بڑی جو ہے نا کوشش کی ہے کہ ان مشکل حالات، اور جہاں میں پھر کہوں گا کہ وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ انہوں نے گنجائش نکالی ہے کہ غریب اور جو پاورٹی سے نیچے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا جائے۔ تو آخر میں جناب چیئرمین میں صرف ایک تجویز بھی دینا چاہوں گا کہ یقیناً ہمارے بہت سارے دوستوں نے آج ہمارے دوست نے اعتراض کیا، نون اور پیپلز پارٹی کی جو ایک دوسرے کے نزدیک آئیں۔ یقیناً ماضی میں ان پارٹیوں نے جو ہے نا وہ بہت ان کے اختلافات اپنی جگہ ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے سر وقت سے سبق سیکھا، اور یہ ہوا کہ نہیں، یہ ملک میں سب کو جو ہے مل کے چلنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو ڈائلاگ سے کبھی بھی نہیں بھاگنا چاہیے۔ تو انہوں نے میثاق جو ہے وہ جمہوریت کیا، جس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ ہم آج ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں، ہم میں برداشت کی جو ہے وہ قوت جو پیدا ہو گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ سر آج جتنی میثاق معیشت کی ضرورت ہے وہ شاید کبھی بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ ان کو وہ موقع بھی ملا 4.25 سال میں جب یہ خود کہتے تھے کہ جی
تمام جو ہے اسٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ کی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ تھے، تمام پارٹیاں یہ کہتے ہیں کہ جو آن بورڈ تھے، اس کے باوجود بھی یہ جو ہے معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے. ہم ان پر الزامات نہیں لگا رہے کیونکہ 3.5 سال پونے 4 سال انہوں نے بھی حکومت چلا کر دیکھی ہے. اگر اسی طرح حکومت چلانے کو کہتے ہیں کہ جی آپ قرضے لے کر جو ہے وہ جو ہے 25,000 ارب سے 50,000 ارب کر دیں اور آنے والی گورنمنٹ اس کا سود بھی دیتی رہے اور اس کی ری پیمنٹ بھی کرتی رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور یہ میثاق جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اس کے لیے جو ہے بیٹھنا چاہیے. صرف ضد برائے ضد نہیں کہ جی میں سیاسی لوگوں سے گفتگو نہیں کروں گا. معیشت جو ہے وہ سیاسی لوگوں کو ہی ٹھیک کرنی ہے جناب چیئرمین. تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ مہربانی کر کے یہ جو ہے میثاق معیشت کریں. آخر میں سر چند تجاویز بھی دوں گا کیونکہ ہم تنقید تو بڑی کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت جو ہمارے ملک کی معاشی جو صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے چونکہ جناب چیئرمین آپ بھی ایک انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کو جب تک ہم چند چیزوں کو ہم اس میں نہیں کریں گے شاید ہم بہتر نہیں کر سکیں گے. انڈسٹری جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا اس کو ریوائیو کرنے کے لیے، چلانے کے لیے جناب چیئرمین سستی بجلی اور گیس کا جو ہے وہ ہمیں اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے اس کو پروڈیوس کرنا ہوگا. بلکہ ان کو آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ جو ہے وہ اویلیبل بھی نہیں ہے. ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا. ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین ہمیں ان انڈسٹریز کو فوکس کرنا ہوگا جو امپورٹ کے را مٹیریل کی وجہ امپورٹ بیسڈ ہیں، اور وہ امپورٹ ہم اس کا بہت بڑا اپنا فارن ایکسچینج ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں ایسی انڈسٹریاں اس ملک میں لگانی چاہیے جو امپورٹ کا نعم البدل ہوں تاکہ جو ہے ہمارا یہ جو ہے بل کم ہو. زراعت پر ہمیں جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. ہمارے کچھ دوستوں نے، ایک اپوزیشن کے دوست نے ہمیں سیڈ کی بات کی تھی کہ جی سیڈ جو ہے وہ یہاں پر کوئی بڑی بدقسمتی ہے. کہنا چاہیے ہمارا ملک ایک زرعی ملک تھا اور ہم لوگ جو ہے وہ گندم بھی اتنی زیادہ پیدا کرتے تھے، ہمارے ہاں جو ہے وہ کاٹن بھی پیدا ہوتی تھی اور ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. لیکن آج بدقسمتی سے ہم جو ہے وہ امپورٹ کرنے والے جو ہے ملک بن گئے. اس میں بھی اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کے دوستوں کے لیے بھی بڑی مراد دی ہیں کہ ان کو پہلی مرتبہ جو ہے امپورٹ تمام سیڈ کو امپورٹ فری کر دیا گیا ہے. اور 2200 ارب روپے جناب چیئرمین زراعت کے لیے رکھے ہیں کہ وہ لون کی فیسلٹیز ان کو جو ہے پرووائڈ کی گئی ہے. اسی طریقے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیوب ویل جو ہے یقیناً آج جو ہے وہ ڈیزل سے اور جو ہے بجلی سے چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کی ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو پہلی مرتبہ ایک 50,000 جو ہے وہ ٹیوب ویلز کو جو ہے وہ گورنمنٹ سولر پہ لا رہی ہے. یہ بھی ان کا ایک اچھا اقدام ہے. بیج کو جو ہے وہ فری آف جو ہے نا ڈیوٹی انہوں نے کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کے لیے یہ اچھا ان کا جو ہے وہ قدم ہے. آخر میں ایک چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے میری پارٹی کے کچھ لوگ بھی اور میرے کچھ سینیٹر دوست بھی مجھ سے اختلاف کرتے ہوں. جناب چیئرمین ہمارے کچھ اسٹیٹ اورینٹڈ ہماری آرگنائزیشنس ہے جیسے PIA ہے، ریلوے ہے، لیسکو، فیسکو، بہت سارے ملک میں 100 سے زیادہ ادارے ہیں. یہ جناب چیئرمین ہمارا 1000 ارب روپیہ جو ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے یہ کھا جاتا ہے. اور ہم بچپن سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جی اب PIA ری اسٹرکچر ہو رہا ہے، اب ریلوے ری اسٹرکچر ہو رہا ہے. بال سفید ہو گئے لیکن اب تک تو کوئی ری اسٹرکچر نہیں ہوا ہے. جناب چیئرمین یہ ایک ایسا گہرا کنواں ہے جس میں ہم جتنے پیسے بھی ڈالتے چلے جا رہے ہیں وہ ہمارے ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میری تو یہ جو ہے درد مندانہ یہ اپیل ہوگی کہ مہربانی کر کے ان کو اس پر کوئی کمیشن بنایا جائے اور اس کو جو ہے پرائیویٹائز کریں تاکہ ہم اس نقصان سے جو ہے بچیں. میری جو ہے اس سے بہت سارے دوست اختلاف بھی کریں گے کچھ ہے، لیکن یہ کڑوی جو ہے وہ کڑوی ایک سچائی ہے. آخر میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میں ایک پبلک امپورٹنس پہ میرے کچھ دوستوں نے بھی کہا، میں بھی عرض کروں گا کہ پرائم منسٹر پاکستان جب سندھ تشریف لائے تھے تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سیلاب نے جو تقریباً 30 ارب ڈالر جو کہ 1 خرب روپے کے مساوی بنتا ہے ہمارا جو ہے خصوصاً سندھ میں اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور اب تک بھی سندھ کے کچھ ایسے جگہیں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے میں آپ کے توسط سے یاد دہانی کراؤں گا کہ ان کا وعدہ تھا، اور تاکہ وہ جو ہمارے سندھ کے اندر جو سروے ہو چکے ہیں اور لوگ اس انتظار میں ہیں کہ انہیں کمپنسیشن ملے گی، یہ پیسے اگر آئیں گے تو وہ ہم ان کی ری ایبلیٹیشن کر سکیں گے، ان کو دوبارہ ان کو مکانات بنا کر ان کو جو ہے وہ ان کے لیے کچھ وہ کر سکیں گے. اس کے لیے سندھ جو ہے وزیر اعظم صاحب کے اس اعلان کا جو ہے وہ منتظر ہے.
اسی طریقے سے سر ہمیں جو ہے اپنی ہماری جو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس پر بھی ہمیں تھوڑا سا ہمارے تحفظات ہیں، چاہے ہمارے جو ہے وہ ہمارے دیہی سندھ ہو یا شہری سندھ ہو، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کم گنا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آئندہ چل کے ہمارے وسائل جو ہمیں NSC ایوارڈ میں ملے گا اس میں بڑا اثر پڑے گا۔ تو میں یہ آپ سے سب سے یہ عرض کروں گا کہ K4 کے لیے بھی یہاں بات ہوئی کہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کراچی میں پانی کا بہت بڑا ایشو ہے، یہ کچھ 100 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جس میں اس دفعہ 7 ارب روپے رکھے گئے ہیں، تو اس میں بھی انہانس ہونی چاہیے۔ میں آخر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم